ائمۃ الجور سے متعلق کل کے ساتھی نے سوال کیا تھا نا، کیونکہ آج کل ہم اسی سے گزر رہے ہیں، اسی دور سے۔ زیادہ تر جو مسلم ممالک کے حکمران ہیں کم از کم فاسق تو ہیں، جو فسق کی تعریف ہے وہ تو بہرحال ہے، اور بہت سی جگہوں میں جائر بھی ہیں۔ سلطان جائر، سلطان ظالم حاکم کے خلاف کیا ہم اٹھا سکتے ہیں؟ یہ نہیں۔ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ، أئمة الجور سے متعلق حدیث ہے صحیح مسلم میں، وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَىٰ مَا ذَكَرَ۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث۔ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ، فاسق ہونے کی وجہ سے حکمران معزول نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ وَحُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا فَغَلَطٌ مِّن قَائِلِهِ مُخَالِفُ الْإِجْمَاعِ۔ کہ معتزلہ سے بھی یہ منقول ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَقَلَّ مَنْ خَرَجَ عَلَىٰ إِمَامٍ ذِي سُلْطَانٍ إِلَّا كَانَ مَا تَوَلَّدَ عَلَىٰ فِعْلِهِ مِنَ الشَّرِّ أَعْظَمُ مِمَّا تَوَلَّدَ مِنَ الْخَيْرِ۔ کہ جب بھی کسی نے کسی فاسق یا ظالم حکمران کے خلاف مسلح قیام کیا ہے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے، نقصان ہوا ہے اس سے۔ آگے کہتے ہیں وَلِهَٰذَا اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَىٰ تَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَارُوا يَذْكُرُونَ هَٰذَا فِي عَقَائِدِهِمْ۔ یہ مسئلہ عقائد میں ذکر کیا ہے انہوں نے کہ ظالم حکمران ہو تو ان کو نصیحت کرنا یا کلمہ ہے کہنا وہ تو ان کا حق ہے اور لازم ہے، اور منکر کے خلاف بات کرنا وہ لازم ہے، لیکن مسلح قیام کرنا، خروج کرنا اس کی اجازت ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَاتَلَ فِي الْفِتْنَةِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ۔ اگرچہ اس کی مثالیں موجود ہیں، بہت سارے لوگوں نے قیام کیا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے، ابن تیمیہ نے اور بہت سارے حضرات نے جمہور کا قول یہی نقل کیا ہے کہ شروع میں اجماع نہیں تھا، لیکن جب اس کے نتائج دیکھے کہ جہاں بھی کسی نے قیام کیا ہے اس کا نقصان ہوا ہے مسلمانوں کو، تو یہ ایسا اجماع ہے جو متأخر ہے، بعد میں اجماع ہوا۔ لیکن جمہور کا بہرحال یہی رائے ہے جمہور کی کہ ایسے موقع پہ قتال کرنا اور مسلح خروج جائز نہیں۔ کتب عقائد کا حوالہ بھی آگے آ رہا ہے، آگے چلیں۔ وَلَا يَنْعَزِلُ الْإِمَامُ بِالْفِسْقِ، حکمران فاسق ہونے کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا۔ اے بالخروج عن طاعت اللہ والجور، ای ظلم علی عباد اللہ، لأنه قد ظہر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدین، والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم۔ کہ بہت سارے حکمران وہ فاسق بھی تھے، ظلم بھی کرتے تھے، لیکن سلف صالحین ان کے ساتھ سم و طاع کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ شرح العقائد النصفیہ معلوم ہے، یہ ہمارے درس نظامی میں شامل ہے۔ آگے العقیدۃ الطحاویہ، اس کا حوالہ ہے ولا نر الخروج علی ائمتنا و ولاۃ امورنا و ان جاروا، اگرچہ وہ جور کریں، ظلم کریں، تو بھی ہمارے ہاں اس کے خلاف قیام جائز نہیں ہے۔ ولا ندعو علیہم، بدعا بھی نہیں کرتے، ولا ننزع یدا من طاعتہم، ان کی اطاعت سے ہم ہاتھ نہیں کھینچیں۔ وَنَرَىٰ طَاعَتَهُمْ مِن طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، جائز کاموں میں ان کی اطاعت فرض ہوگی، ووٹ پالشی نہیں ہوگی۔ یہ جو آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں نا، کوئی بھی بات ایسی ہو، اگر حکومت کی کوئی جائز قانون ہے، جائز بات ہے، اس کی حمایت کرنے کو جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ پالش کر رہے ہیں یا سرکاری پٹھو ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ ان حدیث کو کہاں لے کر جائیں گے ان عقائد؟ ما لم یأمروا بمعصیہ، جب تک وہ نافرمانی کا، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ وندعو لہم بالصلاح والمعافات، ان کے لیے صلاح اور عافیت کی دعا مانگیں گے، تو بددعا نہیں کریں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے، ان پر بددعا نہیں۔ وقال ابو جعفر ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاۃ امورنا، اسی کا حوالہ دیا انہوں نے شرح العقیدۃ الطحاویہ کا۔ آگے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان الاکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہوننا عن سب الامراء، حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے
منع کرتے تھے صحابہ کرام۔ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ان اول نفاق المرء طعنه علی امام، ایک ہے کلمہ حق کہنا، امر بالمعروف کرنا، وہ تو فرض ہے، لازم ہے، اور ایک ہے سب و شتم کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ سب و شتم کرنا یا مسلح خروج کرنا اس کے فسق کی وجہ سے، یہ معتزلہ کا مذہب ہے، خوارج کا مذہب ہے، روافض کا مذہب ہے۔ تو جب آپ اپنی درس نظامی میں کتابیں دیکھیں گے نا تو یہ معلوم کر لیں کہ امام کے خلاف، حکمران کے خلاف مسلح خروج کرنا، اس کا حکم کیا ہے اور یہ کس کا مذہب ہے، تو اس میں لکھے گا کہ یہ معتزلہ کا مذہب ہے، خوارج کا مذہب ہے اور شیعوں کا مذہب۔ بد دعائیں کرنا، تبرہ کرنا، یہ شیعوں کا مذہب ہے۔ شرح السنہ میں لکھا ہے من قال الصلاۃ خلف کل بر و فاجر والجہاد مع کل خلیفہ ولم یر الخروج علی السلطان بالسیف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج اولی و آخر۔ جو یہ کام کرے تو وہ خوارج کی اس سے مکمل طور پہ نکل جائے گا۔ والقول بأن ظہور الفسق من الامام موجب لعزله او انعزاله مطلقا ومذهب المعتزلة والخوارج۔